اللہ اور حضرت مخدوم احمد صابر کلیری، وہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جیسے ہی محرم آتا ہے یاد کربلا ان کو تڑپا دیتی ہے۔ حضرت احمد صابر کلیری وہ فرماتے ہیں ماہ محرم رسید درد و علم تازہ شد، بر دل انسان و جان زخم ستم تازہ شد، ہر کے بر حسین گریہ و زاری کند، بر سر او از خدا لطف و کرم تازہ شد۔ فرماتے جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے نا تو ہمارے زخم کیا ہوتے ہیں؟ تازہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ جو امام پاک کی یاد میں روتا ہے نا اللہ کو اس پر خاص لطف و کرم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں بابا مسعود الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ نے فرمایا وہ اس عشرے میں سوائے اللہ کی عبادت کے اور حسین کی یاد کے غم اور گریہ کے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ توجہ ہے۔ پھر فرمایا کیا تجھے پتہ ہے کہ اس عشرہ میں حضور پر کیا گزری اور آپ کے فرزندوں کو کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا اور ان بدبختوں نے ان کو پانی تک نہ دیا؟ اتنا فرمانا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں بابا جی بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہو کر جب گر پڑے تو فرمایا وہ ان بدبختوں کو حیا بھی نہ آئی کہ وہ رسول اللہ کے دکھ کو سوچ لیتے۔ اب آگے یہ راحت القلوب کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ سنی علماء کی جس کتاب کو دیکھیں جس میں واقعہ کربلا لکھا ہے ان کو جب بندہ پڑھتا ہے تو بندے کے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ اور پھر ہمارا یہ مسلمانوں کا عرف ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان مومن ایسا ہے ہی نہیں کہ جیسے ہی محرم شریف شروع ہو اس کو غم کی کیفیت اس پر طاری بولو، غم کی کیفیت طاری نہ ہو۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ بابا جی کے ایک اور ملفوظ مجھے یاد آ گیا، آپ نے فرمایا 10 محرم الحرام کو اور جنگل کی ہرنیاں بھی غم حسین مناتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ دوستان گرامی ذرا سوچیں، ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ کربلا کا یہ سانحہ عائلہ انسان کے دلوں کو کرچی کرچی زخمی کر دیتا ہے۔ اب ان ایام میں کہ جب پوری امت درد میں ہو اور باقیوں کو چھوڑو، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتاؤ سیدوں پر کیا گزرتی ہے؟ یہ صرف کہتے ہیں جی جائز لکھا ہوا ہے، جائز ہو بندے دو پترو، ہر کام جائز ہے، جب اگر کرنے کا ہے ہر جائز تو پھر ایسی میں 20 چیزیں پیش کر سکتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے رسالے میں کہ عرف کی وجہ سے کیسے کیسے کام چھوٹ جاتے ہیں یہ سب کچھ لکھا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اذان دینا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا؟ جلدی جلدی بولو۔ میں آپ کو کہتا ہوں اٹھو اذان دو، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میں آپ کو کہوں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور اگر مؤذن اور رسول کی مسجد کا، حضرت بلال حبشی ساری زندگی رسول اللہ کے سامنے اذان دیتے رہے، حضور کا وصال ہوا مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، کہ جس جگہ جس گلی میں سرکار نہیں ہے وہاں کیسے رہوں، گزارا کیسے کروں؟ ایک دن حضور خواب میں آئے، فرمایا بلال اکیلے چھوڑ گئے ہوں گے؟ صبح اٹھے رکھتے سفر باندھا مدینے آ گئے۔ خلیفۃ المسلمین نے فرمایا سونے بلال تو آ گیا، آج اذان دے۔ فرمایا امیر المومنین بلال اذان نہیں دے گا، اذان نہیں دوں گا میں۔ اتنے میں کسی کو پتا تھا کہ بلال حسنین کی بات نہیں ٹالتے، ایک طرف سے حسن ہے ایک طرف سے حسین ہے، دونوں نے ان کے ہاتھ پکڑے، چاچا آج سناؤ نا وہ اذان جو نانے کے سامنے دیتے تھے۔ ہائے، بلال نے کہا ٹھیک ہے میں سناتا ہوں۔ کھڑے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے پورے مدینے میں ایک گونگا شور، رونا، چیخنا، چلانا مچ گیا، بچے بوڑھے عورتیں سب گلیوں میں آ گئی، اور صحابی فرماتے ہیں اس طرح غم کی کیفیت ہوئی جیسے رسول اللہ کے وصال کے دن تھا۔ آئے ہائے، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اڑ کے دیکھا حضور، بے ہوش ہو کے گر پڑے، ہوش آیا، آنسو پوچھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اذان دینے سے کہاں روکا گیا ہے؟ لیکن بلال کہتا ہے نہیں، کوئی عشق دیا بھی گلنا ہو دیا نہیں۔ رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل حضرت واشی کو کہا، وہ اسلام لائے اس لیے بادرت کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تیرا اسلام قبول کرتا ہوں پر پوری زندگی میریاں اکھیاں دے سامنے نہ آئی، کیونکہ تو آئے گا تو مجھے میرے چچا کا شہادت کا وہ دردناک واقعہ یاد آئے گا۔ اب ذرا سوچو اور حضور کون ہے؟
رحمت للعالمین، لیکن اس کو کہتے ہیں تو نہ. اب بندہ یہاں جائز ناجائز اور ان چکروں میں کہ جی یہ کیسے ہو. بھائی بات یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امیر حمزہ سے رسول اللہ زیادہ پیار کرتے تھے یا امام حسین سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ یقیناً امام حسین سے تو حضرت امیر حمزہ سے نہیں زیادہ ہی پیار ہوگا رسول اللہ کو. ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عشق اور درد کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ مولوی صاحب فتووں میں نہیں ہوتی ہیں، یہ ہر بندے کا پتر اپنی انسانوں والی طبیعت سے بات سمجھ جاتا ہے. ہمارے ہاں عرف میں ہوتے ہو مری لو، زارے لو، سارے ہو، اور تم جتنے لوگ بیٹھے